ہو گیا معلوم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا جب ان سے کہا جاتا کہ ایمان لاؤ، كَمَا آمَنَ النَّاسُ جیسے کہ صحابہ نے ایمان لایا، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ تو کہتے کیا ایمان لائے جس طریقے پر بے وقوفوں نے ایمان لایا. صحابہ کو بے وقوف کہتے ابو بکر عمر عثمان علی کو. أَلَا متنبئ ہو جاؤ إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ یہ بے وقوف ہے، وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ سَفَاهَتَهُمْ لیکن اپنی بے وقوفی کو جانتے بھی نہیں ہے. وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ سَفَاهَتَهُمْ لیکن ہے خود بے وقوف لیکن اپنی بے وقوفی کو نہیں جانتے. ارشاد و صرف آدمی کو پاگل بنا دیتی زیادہ محنت کرتے کرتے. اس تعلیمت لٹا دیتا آدمی کو، سمجھے بھائی جان، لٹا کر کے پھر منہ میں مٹی ڈالتا اور کبھی منہ پہ ہاتھ رکھتا تو لڑکے اللہ آپ کا حالت ان کی خراب ہو جاتی، ایسی پٹائی کرتا، سمجھے. تو ہمارے بروئی غریب آ گیا تو لوگوں نے بتایا کہ ارشاد سے آدمی پاگل ہو جاتا ہے. پڑھتے پڑھتے ضرب ضربہ ضرب ضرب ضربتا ضرب ضربتا ضربت 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 ضرب 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 ضربت ضرب ضربت 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 ضربنا. سمجھے، یہ 28 صیغے ایک سانس میں آئے. اس میں اگر کوئی کسی کو درمیان میں جھٹکا لگ گیا تو اس کی خیر نہیں. اب دیکھو نا کہ مجھے ڈنڈے پڑ گئے کہ 40 سال کے بعد بھی اب بھی میرا پیٹ بڑھ گیا، پھر بھی ایک سانس میں نے پڑھ لی. یہ ڈنڈے پڑ گئے ہیں نا. تنبیہ الغافلین، سمجھے، ڈنڈا تو ہمارا بروئی جب آیا انہوں نے کہا یار استاد جی سخت پٹائی کرتا ہے، اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ. سمجھے، 2-3 ہفتہ مولوی صاحب رات دن پڑھتا رہا، دماغ اس کا خراب ہو گیا. ارشاد و صرف کو لے لیا اس نے کپڑے کے اندر اور لے جا کر کے مدرسے سے دور فاصلے پر جنگل میں، جنگل تھا وہاں پر ارشاد کو کپڑے میں، ارشاد یہاں بند ہے اور کپڑے کو درخت کے ساتھ باندھا اور پتھر اٹھا کر کے مارا. او تیری ماں، او تیری بہن، سمجھے میں کس کر کے مار. سنا کہ تو لوگوں کو پاگل بنانے مجھے پاگل بنا، دیکھ لو، سمجھے، تو لوگوں کو پاگل بنا مجھے سمجھے. ساتھی کچھ پہنچ گیا اچانک کہ ارشاد بھی حیران ہے یا اللہ کے. ارشاد سر دیکھیے اب لوگوں نے، شکر ہے، اتنے بڑے پتھر بروہی اٹھا کر کے اس کو نہ لمے نہ فلانے دوں کے، سمجھے، ایسے مار رہا ہے. تو 1-2 ساتھیوں نے پکڑا، کیا ہے؟ کہتے نا ارشاد لوگوں کو پاگل بنا، مجھے بنائے دیکھ کر کے. تو انہوں نے کہا اور پاگل پن کیا ہوگا، سمجھے، کہ جس میں اللہ کا نام، احادیث بھی لکھی ہوئی حاشیے پر، قرآن کی آیتیں، تو قرآن کو پتھر مار رہا ہے اس سے بڑھ کر کے. الا انہم هم السفہاء یہ ہے بے وقوف، ولکن لا یعلمون صفاءتہم لیکن اپنی بے وقوفی کو جانتے نہیں ہے. پھر بھی پتھر مار رہے ارشاد و ظرف کو. یہ اللہ کو یہاں پر یہ کہ اللہ سے لڑ رہے ہوتے. اڑے کچھ پہلے پڑھا. اس کے بعد اب مسئلہ سمجھو مولانا. حضرت اقدس عبد القاہر جرجانی کا قاعدہ یہ ہے جو بلاغت میں مشہور ہے. قاعدہ یہ ہے کہ نفی جب کلام مقید پر داخل ہوتی ہے تو وہاں پر نفی قید کی ہوتی ہے، مقید کی نفی نہیں ہوتی. میں میٹھی چائے نہیں پیتا، میں میٹھی چائے نہیں پیتا، زیادہ میٹھی نہیں پیتا، نہیں پیتا، یہ اللہ کا بھلا کریے کہ نفی ہے، سمجھے. چائے مقید ہے، موصوف ہے، اور میٹھی قید ہے. تو اب یہ نفی کس پر ہے کہ میں چائے نہیں پیتا، چائے تو پیتا، میٹھی نہیں پیتا، تو قید کی نفی ہوگی، سمجھے. یہ قاعدہ مشہور ہوا کس میں؟ نفی میں، نفی میں چلا. لیکن یہ قاعدہ اس بات میں کلام مثبت میں بھی ہے. بھائی شریف آدمی کا اکرام کرو، بولو شریف آدمی کا اکرام. اب آدمی مقید موصوف ہے اور شرافت اس کے لیے قید ہے، تو اکرام کرو، یہ ایجابی جو حکم ہے اس کا مدار شرافت ہے، سمجھے. اس لیے قاعدہ کو مشہور تو کر دیا نفی میں، لیکن یہ قاعدہ اس بات میں بھی. اب ہوگا آمینو، ایمان مطلق ہے، آمینو ایمان کا حکم ہے اور ایمان موصوف ہے، لیکن کما آمن الناس جیسے صحابہ نے ایمان لایا، یہ اس کے لیے قید ہے. نتیجہ یہ نکلا ایمان مجھے وہ اچھا لگتا ہے جو صحابہ کا ایمان ہو. آپ کو سمجھ میں نہیں ہے؟ ایک ایمان ہے، آمین حکم ہے، ایمان لاؤ، لیکن ایماناً ثابتاً کا ایمان صحابت، ایماناً موصوف
کہ ایمان صحابت، جیسے صحابہ کا ایمان ہے۔ اب آمینو کا ایجاب کا حکم جو ہے نا وہ اس قید کی طرف متوجہ ہے کہ اللہ لنگڑا لوڑا ایمان نہیں، صحابہ والا ایمان ہمیں چاہیے۔ نتیجہ یہ اس کو دوسری جگہ پر فرمایا القرآن یفسر بعضہ بعضا، لہذا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ اے مثل ایمانکم، فَإِنْ آمَنُوا ایمانا مثل ایمانکم فقد اہتدوا، اگر تمہارا ایمان یہ لوگ لائیں گے اے صحابہ ابو بکر و عمر، فقد اہتدوا، ان کی ہدایت مل جائے گی۔ اس لیے اس آیت سے ثابت ہے کہ صحابہ معیار ایمان ہے۔ بولو صحابہ کیا ہیں؟ صحابہ معیار ایمان ہے، اس کو نوٹ کر لو، سمجھ رہی میں؟ صحابہ معیار ایمان ہے۔ اور قاعدہ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ قاعدہ اچھی چیز ہے، یعنی بہترین چیز ہے، لیکن کلی نہیں ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی قید اور مقید دونوں کی نفی ہوتی ہے۔ مال الظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، ظالم لوگوں کے لیے کوئی سفارشی، کوئی دوست جس کی بات مانی جائے ایسے سفارشی نہیں ہوگا۔ تو کیا جس کی بات نہ مانے جائے سفارشی ہوگی؟ حالانکہ سرے سے حمیم اور شفیع موصوف ہے، یطاع ان کے لیے صفات ہے، چاہے شفیع مطاع ہو یا شفیع غیر مطاع ہو، کوئی بھی نہیں ہوگا آخرت میں۔ اللہ کے لیے کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی قاعدہ تو بالکل ٹھیک ہے لیکن اس میں کلیت نہیں ہے۔ یا دیکھو لا یسألون الناس الحافا، صحابہ چمٹ کر کے سوال نہیں کرتے ہیں، اصرار نہیں کرتے سوال پر۔ سوال یہ مقید ہے، الحاف قید ہے اور لا نفی ہے۔ فرمایا کہ اس کا مطلب ہوگا چمٹ کر کے سوال نہیں کرتے، چندہ نہیں کرتے، باقی ویسے چندہ کرتے، حالانکہ کہتے صحابہ سوال ہی نہیں کرتے، سوائے دینی اور جہاد کے مسائل کے اپنے لیے کبھی سوال کرتے بھی نہیں ہیں۔ اس لیے یہاں مقید اور قید دونوں کی نفی ہے۔ مال الظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع میں دونوں کی نفی ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری حضرت نے بڑی پیاری بات کی ہے، اس کی بہت سی مثالیں حدیثوں میں بھی آ جاتے ہیں، لیکن تاہم عبد القاہر جرجانی کا قاعدہ اپنی جگہ پر درست ہے، اس لیے کہ یہ عرفی قواعد ہے۔ بولو یہ عرفی قواعد ہے، 99% ٹھیک ہے، اگر سبھی جگہ پر نہ لگے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن قاعدہ میں نے عرض کیا کہ مشہور نفی میں اس بات کے اندر بھی قاعدہ ہے، سمجھے؟ اس بات کے اندر بھی یہ قاعدہ اکرم الرجل المسلم، بولو اکرم الرجل المسلم۔ اب رجل مقید ہے، اسلام اس کے لیے قید ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اور اکرام کا حکم جو ہے نا اس کا مدار اسلام ہے، سمجھے؟ تو اب مطلب یہ ہوگا ایمان کا حکم ہے، واجب ہے آمینو، اور ایماناً ثابتاً کا ایمان صحابت، صحابہ کے ایمان کی طرح یہ قید ہے۔ صحابہ معیار ایمان ہے مولانا۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کتب کا معنی جمع، کتبت الخیل جمع، یہی لوگ ہیں کہ میں نے ان کے سینوں میں ایمان کو جمع کر دیا، سب کو سبحان اللہ، سمجھے؟ ان کے دلوں میں ایمان کو جمع کر دیا، کتب فی قلوب الایمان، لکھ دیا، جمع کر دیا، کتبت الخیل۔ اڑے ہو گئے مولانا؟ اس لیے ساتھی اس کا خیال کر لیں۔ میں ایران گیا، ان حضرات کے ہاں صحابہ مجروح ہے، لیکن کتابوں میں بہت جرحیں مل جاتی ہے، پورے سیاست میں سخت جرحیں ہیں۔ کوئی اندھا آدمی ہے کہ جو کہے کہ بخاری اور ترمذی میں نہیں، جرحیں موجود ہے، سمجھ رہی میں اس مسئلے میں بہت حیران تھا، بہت جرحیں ہیں۔ میں ان کتابوں کے حوالے بھی آپ کو نہیں دینا بتاتا کہ کہیں آپ خراب بھی نہ ہو جائیں، سمجھے؟ جب ساتھی پکے ہوتے تو پھر ہر بات کرنے کی نہیں ہوتی، یہاں ہیرو خیرو نتھو خیرو بھی بہت موجود ہے، سمجھے؟ لیکن مجھے خود تردد تھا کہ بھئی بہت سے حدیثوں میں صحابہ پر جرح ہے، حدیث بالکل صحیح ہے، لیکن ایک ہی بات حضرت اقدس شیخ العربی والعجم حسین مدنی کی بہت پیاری بات ہے، اس سے میرے دل کو تسلی ہے اور آپ بھی اس میں تسلی رکھیں۔ فرمایا کہ صحابہ کی عدالت تواتر سے ثابت ہے، سبحان اللہ، صحابہ کی عدالت تواتر سے ثابت ہے۔ اب اگر بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث خبر واحد آ جائے اور کسی صحابہ پر جرح ہو جائے، ہم اس حدیث کو نہیں مانیں گے، پس چجائے کہ کوئی تاریخ اگر مورخ اس پر رد کرتا ہے، مورخ کو جوتے کے نوک پہ ماریں گے، اس کی پیشانی پہ جوتا ماریں گے۔ واہ، کہتے ایک لوہار کا اور 100 سونار کا، بولو ایک لوہار کا 100 سونار کا، سمجھ شریف میں کہ یہ بہت زبردست بات ہے۔ اس سے اللہ حضرت کو غری کی رحمت کر دیں۔ میں جب ایران جا رہا تھا تو میں نے حضرت اقدس اس زمانے میں زندہ تھا،
مولانا علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ اور یہاں پاکستان کے جو بڑے بڑے علماء ان سے میرا رابطہ تھا کہ اس سلسلے میں میرے اشکالات تھے، بہت سی چیزیں، بہت کچھ، لیکن یہ کہ حضرت اقدس کے اس بات سے بھی مجھے توجہ ہو گئی۔ قاعدہ تو ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے، سمجھے، لیکن توجہ اس طرف نہیں تھی اور غفلت تھی، حضرت شیخ العرب نے توجہ دلائی، سمجھے میں نا، بہت بہترین چیز ہے۔ بخاری اور مسلم کی صحیح روایت بھی اس تواتر کے، اس لیے کہ وہ خبر واحد ہوگی، خبر واحد تواتر کے مقابلے میں قابل قبول نہیں ہے۔ پس کوئی مؤرخ اگر جرح کرتا ہے، سمجھے، ابن جریر ہے یا فلانا واقدی ہے، ابن قتیبہ ہے، سمجھے بھائی، اور اس قسم کے لوگ اس کو تو کہتے جوتے کے نوک پہ ماریں گے، اس کو ہم کیا کریں گے؟ یہاں سے سارا مسئلہ جرح ضرور ہوتا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ جرح کس پر نہیں ہے؟ صرف دو آدمی پر جرح نہیں، عبداللہ ابن مبارک اور ابن معین پر، لیکن ابن معین پر بھی جرح ہے کہ وہ متشدد تھا۔ صرف ایک آدمی ہے کائنات میں جس پر کسی نے جرح نہیں کیا، وہ عبداللہ ابن مبارک ہے۔ انبیاء پر جرح ہے، صحابہ پر جرح ہے، اور بزرگوں پر جرح، کوئی بھی کائنات میں ایسا آدمی نہیں ہے جس پر جرح کسی نے نہ کو۔ وہ صرف ابو حنیفہ کا ایک شاگرد ہے، ابو حنیفہ پر خوب جرح موجود ہے۔ شافعی، مالک، احمد بن حنبل پر سخت قسم کے، جب میں کھل جاؤں گا تو آپ کو بتا دوں گا جرح کس نے کس پر نہیں کی، لیکن ایک عبداللہ ابن مبارک ہے، اس پر جرح نہیں ہے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ تو ہوتا ہے، آپ کسی کو کہتے ہیں کہ یہ حرامی ہے، ولد و زنا، آپ کو کون سنے گا؟ جب تواتر کے ساتھ اس کے والد کے نکاح ہو گیا، سب کچھ ہو گیا ہے اور سب کچھ موجود ہے، تواتر سے ثابت ہے کہ وہ حلالی ہے، آپ کے اس حرامی والے جملے کو کوئی بھی نہیں سنے گا جب تواتر سے ثابت ہے۔ یہی وجہ ہے ائمہ اربعہ کی عدالت بھی تواتر سے ثابت ہے، جرح کر لوگوں نے بہت کی ہے۔ علامہ ذہبی نے بھی اس قاعدہ کو چلایا، میزان الاعتدال میں انہوں نے کہا ائمہ اربعہ میں جرح نہیں کروں گا، اور ہماری جرح کا کیا اعتبار ہے، جبکہ ان کی عدالت اور ان کا اللہ آپ کو بھلا کرے ثقہ ہونا اور رسوخ فی العلم ان کا اور خوف خدا ان کا مسلم تواتر سے ثابت ہے، تو ہماری جرح کی حیثیت کیا ہوگی؟ بہت اچھی بات کی۔ اس لیے صحابہ کی عدالت تواتر سے ثابت ہے، یہ لہذا وہ کسے باشد بھی ہو، سمجھے، نام ہمیں نہیں لینا چاہیے۔ مولانا ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، چاہے اس کے کام ہوں گے، بہت سے اس نے کام کیے، لیکن حضرت کی جروحات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، وہ ساری تاریخی ہے، وہ ساری تاریخی، اور سنی ابتدا سے سوئی۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ ایک دوسرا مسئلہ سمجھو کہ کاف ہمیشہ ظرف مستقر بنے گا، ظرف لغو نہیں بنے گا۔ یہ اردو والوں کی غلطی ہے کہ وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کو ظرف لغو بھی بناتے ہیں، ظرف لغو نہیں ہوگا، ظرف مستقر۔ اب اس طرح کہو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا ایمانا ثابتا کما آمن الناس، یہ ثابتا کے ساتھ متعلق ہو گیا، ایمانا کے لیے صفت بن گیا، اور ایمانا مفعول مطلق آمنوا کا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ ایماناً ثابتاً کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے کہ بے وقوفوں نے ایمان لایا؟ ہم ایسے بے وقوفوں کی طرح ایمان نہیں لائیں گے جنہوں نے اپنے ایمان کے ذریعے سے کفار کی دشمنی کو خرید لیا۔ یہ تو اچھا نہیں کر، یہ تو بے وقوف ہے نا۔ اور عقل مند وہ ہے جو سب کو راضی رکھے، بولو عقل مند۔ منافق، میرے نبی نے بھی حدیث میں فرمائے شاۃ عائرہ کی طرح، خارشی بکری، زیادہ سنجیدہ بننے کی کوشش نہ کرو سمجھے، خارشی بکری، اور جب اچھا سا بکرا مل گیا ایسے کر دیا اپنے دم کو، وہ بھی چڑھ گیا، اور پھر وہ تھک گیا، دوسرے بکرے گئے۔ آپ نے تو بکریاں دیکھی بھی نہیں ہیں، سمجھے میں نا، تو خارشی بکری کبھی اس بکرے کے سامنے، بکرا اس طرح تھکا ہوا اپنا دم اس طرح کر کے، اور پھر ادھر جائے کبھی، خارشی بکری۔ منافق کا یہی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حرف، شک پر پڑا ہوا اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطمأنَّ بِهِ، اگر مال اس کو مل جاتا ہے اور ادھر سے مسئلہ ہمارا بن جاتا ہے، پانچوں انگلیاں گھی میں، سر کڑائی میں، تو فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، مال مل جاتا ہے، اطمأنَّ بِهِ، کہتے ہیں یہ زبردست دین ہے، مطمئن ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر آزمائش آ جاتی، انقلب علی وجهہ، پیچھے پلٹ پڑتا ہے، کہتے ہیں یہ کیسا دین ہے جس میں ہمیں یہ دن بھی دیکھنے پڑے۔ جیسے کہ ہمارے مولوی صاحب تقریر کر کے کہتے ہیں ہمیں ایسے جہاد نہیں چاہیے جس میں انسان کو جوتے پڑے، تو میں نے کہا اس کو ایسا جہاد چاہیے، ایئر کنڈیشن کمرے میں بٹھا کر کے آئس کریم کھلائے اس کو
اس کو تو ایسا جہاد چاہیے نا. وہ کہتے ہیں نا کوئی سنا ہے شہادت جو ہے نا چیز تو بڑی اچھی ہے لیکن سالے جان سے مار دیتے. بولو سنا ہے شہادت جیڑا ہے نا جیڑا چیز تو بڑی اچھی ہے لیکن سالے جان سے مار دیتے. تو ہمیں ایسا جہاد نہیں چاہیے جس میں جوتے پڑے، جس میں گردن کٹے، جس میں جان چلی جائے. ایسا جہاد نہیں چاہیے. جہاد ایسے چاہیے کہ ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ جائے اور حضرت کے سامنے بوتل بھی رکھ دو اور یہ کہ آئس کریم رکھ دو. ایسا جہاد، ایسا جہاد تو قرآن میں کہیں بھی آسمان نے دیکھا بھی نہیں. جب سے یہ آسمان قائم ہے اس نے لاکھوں انبیاء کو بھی دیکھا، بزرگوں کو، مجاہدین کو دیکھا، لیکن آسمان نے ایسا جہاد کبھی نہیں دیکھا. سمجھے؟ بات کرنے کی نہیں. یہ منافق ہے مولوی صاحب، سمجھے؟ شاط آئرہ کی طرح بس وہ دیکھتا ہے کہ چڑھتے سورج کی پجاری. سمجھے؟ کس کو سلام کرے آدمی؟ یہ بات کرنے کی نہیں. میں مثالوں سے صرف جو بات مقصود ہوتی اس کو سمجھو. سمجھے؟ یہ بری مثالیں مقصود نہیں ہیں. اس قسم کی مثالیں تو قرآن میں اور مثنوی بھرا ہوا ہے، لیکن بے عقل آدمی ہوتا کہ اس مثال کو غلط. مثال آدمی آگے گھر پہ دیکھا اس کی بیوی کے ساتھ کوئی لگا ہوا تھا، قابل اعتراض حالت میں بیوی کے ساتھ لگے، لڑائی ہوگی دونوں کی. بیوی حیران ہوگی کہ میں کس کو سپورٹ کروں، شوہر کو یا یار کو؟ بولو. بیوی حیران ہو. یہ اس منافق کی مثال ہے. اب یہ حیران ہو گیا کہ میں شوہر کو سپورٹ کروں یا یار کو، کیا کروں؟ لڑتے لڑتے شوہر نے اس کے یار کو بچھاڑ دیا. تو بیوی نے کہا مار اس کو، مار مار. دیکھا نا کہ حکومت، شوہر کی حکومت آ گئی. کہا مار اس کو، مار. نہیں مارو گے تو میرے جیسے معصوموں کی عزت ہمیشہ لوٹتا رہے گا. قربان تیری معصومیت پہ. اگر آپ اس کو نہیں ماریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ میرے جیسے معصوموں کی عزت ہمیشہ یہ ہے کہ لوٹتے رہیں گے. لڑتے 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 تھوڑی دیر کے بعد اس نے، یار نے لات ماری ادھر سینے میں شوہر کے. شوہر چہرے کے بل ادھر گدی کے بل گر گیا اور وہ یار اٹھ کر کے اس کے سینے پہ سوار ہو گئی. حکومت بدل گئی نہیں بدل گئی؟ حکومت بدل گئی. سمجھے بھائی جان؟ اب حکومت، بیوی حیران ہو گئی کہ پہلے اس کی حوصلہ افزائی کر رہی تھی، اب تو میرا یار غالب ہو گیا. تو کہتی ہے مار اس کو، مار مار میرے شوہر کو، بے غیرت کو مار مار. خودبتی نہیں کر سکتا، دوسروں کو بھی نہیں چھوڑتا. سمجھے؟ سمجھتا ہے مولوی صاحب؟ یہ منافق ہے. من یعبد اللہ علی حرف فإن أصابه خیر اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبین. سمجھتا؟ اب صحابوں کو کہتے تم بے وقوف ہو. سمجھے؟ انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کار حیث نداری الفریقین، ہم تو دونوں کے ساتھ مدارات اور ہمدردی رکھتے ہیں. حیث نداری الفریقین، مسلمان بھی خوش اور کافر بھی خوش. اپنا مذہب چھوڑو نہیں، دوسروں کو چھیڑو نہیں. ہم نے تو دونوں کو خوش رکھا ہے. سمجھے میں؟ اور آمن السفہاء، ہم ایسے ایمان لائے جیسے کہ بے وقوفوں نے ایمان لایا. حیث اشتروا بایمانہم عداوۃ الکفار وعداوۃ السیٹین والمالداریین. یہ کیسے بے وقوف ہے کہ جنہوں نے اپنے ایمان سے بڑے بڑے لوگوں کی دشمنیاں مول لی. ایمان لا کر کے محمد پر بڑے بڑے لوگوں کو انہوں نے ناراض کر دیا، مالداروں کو ناراض کر دیا. انہوں نے موقع کو گنوا دیا، موقع ان سے چلا گیا. ارے اور سمجھ میں آیا نا؟ اس لیے یہ بے وقوف ہے. مصلحت، کچھ مصلحت بھی دیکھنی پڑتی ہے. مصلحت یہ ہے مصلحت. اس لیے جو ہمارے علماء غیور ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ جو علماء ہمارے غیور ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. ان کے پیچھے نہ مڑو. قوت نیکی نداری بدمگو. نیکی نہیں کر سکتے ہو، جاؤ جہنم میں تم. لیکن جو علماء، سمجھے، جو غیرت سے کام لیتے ہیں، برائی کو برائی کہتے ہیں اور باز نہیں آتے، سمجھے نا کو، وہ باز نہیں، ان کو مان لو. ساتھیوں سے گزارش ہے اپنے ایمان کو خراب. اب ترکیب آ جائے گی جی. وَإِذَا قِيلَ، مولانا ایک قانون آپ کو بتا دوں. یہ جو اذا شرطی ہے، اذا حرف نہیں، اذا حرف شرط. سمجھے بھائی جان؟ قالوا انما نحن مسلمون، یہ جزا ہو گیا. ایسا نہیں. اذا شرطی ہے، اسم ہے، وقت کے معنی میں. لما بھی اسم ہے، از بھی اسم ہے. حرف ان میں سے کوئی نہیں ہے. یہ ہمارے بزرگوں سے بہت سی غلطی ہوگی کہ انہوں نے اس کو، اذا کو حرف لکھا. یہ نہیں. اذا جب اسم ہے، وقت ہے، شرطیہ ہے،
تو اس کا عامل کون ہے یہ خود اب خیال کر لینا. اذا قیل لہم لا تفسدوا، یہ اذا منصوب ہے، اس کا ناصب جو ہے جزا ہے اس کی، اس طرح ہے. قالوا، منافق کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، ہم تو صلح کرنے والے لوگ ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں، حالات کو سدھارنے والے لوگ ہیں. یہ قالوا کس وقت کہتے ہیں؟ وقت القول لہم لا تفسدوا، جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض. تو اذا کا ناصب اس کا جزا ہوتا ہے. آپ اس طرح کہو اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح. تو اب اس طرح کہو سبح بحمدک یا محمد، سبح بحمدک ربک، وسبح بحمد ربک، تسبیح پڑھو پروردگار کے وقت مجیء نصرت اللہ ایاک، جب اللہ کی مدد آپ کے پاس آ جائے. تو اذا جاء جو ہے نا معمول ہے سبح کا، اور فسبح فا آ گیا، فا کا ما بعد ما قبل میں عمال کرے گا، اذا میں یہ چلتا ہے. ظرف ہے، الظرف یتوسع فی ما لا یتوسع فی غیرہ. سمجھ رہی میں کہ اور ایک قول مرجو قول ہے، وہ یہ ہے اذا ظرفیہ شرطیہ مضاف قیل فعل ہوا اس میں نائب فاعل. سمجھ رہی میں جو القول کی طرف راجع، یا لفظ لا تفسدوا یہ اس کا نائب فاعل ہے، یا ہوا اس کا نائب فاعل ہے. سمجھ رہی میں کہ اب یہ اذا یہ شرطی ہے مضاف ہے، قیل لہم لا تفسدوا فی الارض یہ اس کے لیے مضاف الیہ، یہ قیل لہم لا تفسدوا یہ جو شرط ہے، قیل لہم لا تفسدوا شرط، یہی مجرور بھی ہے، یہی اللہ آپ کا بھلا کرے ناصب بھی ہے. اذا کو نصب دے رہا ہے، اذا جا رہا ہے مضاف ہے نا، سمجھے، اذا مضاف ہے اور گویا کہ جار ہو گیا، اور قیل لہم لا تفسدوا جو کہ شرط ہے یہ مجرور ہے، یہ مجرور بھی ہے معمول بھی ہے، یہی عامل بھی ہے، اذا کو نصب دے رہا ہے. نتیجہ یہ نکلا قیل لہم جو شرط ہے یہ معمول بھی ہے اور عامل بھی ہے، اور ایک چیز معمول بھی ہو سکتا ہے اور عامل بھی ہو سکتا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ من تضرب اضرب، بولو من تضرب اضرب. دیکھو من تضرب، اب آپ کہیں گے کراچی میں تو من تضرب من شرطی ہے، تضرب فعل انت فاعل ہی ہو گئے شرط، اور اضرب فعل انا ضمیر اس کا فاعل ہی ہو گئے جزا، ختم. ہو ایسا نہیں ہے. من خود اسم ہے، شرطی ہے، یہ محلاً منصوب ہے. من جازمہ ہے اور تضرب فعل یہ مجزوم ہے، تضربوں سے تضرب ہو گیا مجزوم. من عامل ہے، تضرب معمول ہے، لیکن تضرب فعل انت فاعل مفعول بھی اس کا من ہے جو کہ اس پر مقدم ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو تضرب معمول بھی ہے، مجزوم ہو گیا، وہ جازم ہو گیا. اور تضرب پھر یہ کہ عامل ہے ناصب ہے، اور من محلاً منصوب ہے. یہ عامل بھی ہے معمول بھی ہے، اور من عامل بھی ہے اور من معمول بھی ہے. یہ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ لیکن یہ مرجو قول ہے. اذا میں بھی یہی کہتے ہیں، لیکن صحیح قول یہی ہے کہ اذا کا کیا ہے حمل کو، صحیح قول یہ ہے کہ اذا کا ناصب وہ جزا ہے. اب آپ کہو کہ ماضی مجہول لہم اس کے ساتھ متعلق ہو گیا، اور لا تفسدوا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ فی الارض یہ نائب فاعل اس کو قرار دے دو، یا ہوا کیرہ کے ضمیر ہوا ہے نائب فاعل، اور لا تفسدوا فی الارض یہ اس کی تفسیر کر رہا ہے. بس اتنا ہو گیا، سمجھے. اور یہ ہو گیا شرط قالوا انما نحن مسلمون، یہ تو آئے گا نا، ان ما کافہ ہو گیا، ان ہر مشبہ بالفعل ما عمل نہیں کر، نحن مبتدا مصلحون یہ اللہ آپ کو بھلا کرے اس کے لیے خبر بنے گا. مصلحون کے اندر بھی ضمیر نحن نکلے گا، سمجھیے، اسم فاعل عمل کر رہا. اب یہ مقولہ ہو گیا قالوا کے لیے، یہ قال جوابی شرط ہو گیا، سمجھے. لیکن یہی عمل کر رہا ہے اذا کے اندر، اذا کو نصب دے رہا. آیا سمجھ میں؟ آیا. اب آ جاؤ جو صبح میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اذا میں مسئلہ آپ سے عرض کروں گا. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. اب ہوگا استمعوا جب سنو خاموش رہو، وانصتوا نہ سنو تب بھی خاموش رہو. استمعوا صلوات جہریہ میں اور انصتوا صلوات سریہ میں. استمعوا وانصتوا وقت قراءت القرآن، قرآن کے وقت میں بھی تمہیں خاموش ہونا، چاہے سنو یا نہ سنو. استمعوا کا تعلق سننے سے جہریہ سے، اور انصتوا کا تعلق صلوات سریہ سے. استمعوا وانصتوا وقت قراءت القرآن، بولو وقت. اور وقت کون سا ہے؟ امام نے جب اللہ آپ کا بھلا کر اللہ اکبر کہا، ہاتھ باندھا، تو اب پاپڑے نہیں بیچے گا، یہ وقت ہے پڑھنے کا، اس وقت خاموش رہو، چاہے سنو یا نہ سنو.
آیا مسئلہ سمجھ میں؟ یہ ہے، یہ وہ جادو ہے کہ کوئی ماں کا لال اس کو توڑ نہیں سکے گا۔ اس لیے بیوقوف بنا کر کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی جب سنیں گے تو ہم، جب سنیں گی نہیں تو کیا؟ تو سننے کے وہ تو صلوات جہری میں استمی ہوئے، اور انصتو کا تعلق صلوات سریہ سے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ ہو گیا ملنگو؟ اور صحیح قول یہی ہے، قول صحیح بھی یہی ہے کہ کیا؟ کہ اذا کا عامل جو ہے نا جزا ہے۔ انما قالوا انما نحن مصلحون وقت القول لهم لا تفسدوا في الارض، جب لا تفسدوا في الارض ان سے کہا جاتا ہے، اس وقت کہتے ہیں کہ انما نحن مصلحون، قالوا انما نحن مصلحون وقت القول لهم لا تفسدوا في الارض، سمجھے؟ استمعوا وانصتوا وقت قراءت القرآن، بولو استمعوا وانصتوا وقت قراءت القرآن، اور یہ تاسیس ہے۔ استمعوا یتعلق بصلوات الجہریت، وانصتوا یتعلق بصلوات السریت، صلوات سریہ۔ آپ کو قرآن پڑھتے وقت جو وقت ہے اس وقت میں خاموش ہونا، وقت وہی ہے جب امام نے ہاتھ باندھا، تو اب یہ نہیں کہے گا کہ میں منظور احمد والدین ایک محمد قوم شیخ اللہ کا حاجی جمعہ خان زرچین کی رہنے والا، یہ نہیں پڑھے گا، بلکہ اب قرآن پڑھے گا۔ آڑے سمجھ میں نہیں ہے؟ یہ جی یہ مسئلہ بالکل، اس لیے حضرت اقدس شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تنوع العبادات، وہ ملتی نہیں ہے، میں نے اس کا فوٹو کاپی کیا، 1417 میں میرے پاس ہوگی وہ۔ حضرت اقدس نے لکھا ہے کہ سب سے اس سلسلے میں اللہ آپ کا بھلا کرے، جو لوگ قرات خلف الامام کے قائل نہیں ہے، فاتحہ خلف الامام کے قائل نہیں ہے، ان کے پاس قرآن ہے، اور جن کے پاس دوسروں کے پاس احادیث صحیح ہے لیکن وہ معلول ہے، اس قرآن کے مقابلے میں وہ چلیں گے نہیں، سمجھے؟ اس لیے حضرت ابو ہریرہ جیسے عظیم انسان، وہ بھی کہ قرآن جب پڑھا جائے تو پھر خاموش، اس وقت کیا پڑھو گے؟ شاگرد نے وہ کہا کہ کیا کروں جب امام کے پیچھے ہوں، تو میں کیا کروں، کہاں پڑھوں، امام پڑھ رہا ہے، اس کو نہ سنوں، سمجھے بھائی؟ تو حضرت اقدس ابو ہریرہ نے فرمایا اقرا بہا فی نفسک یا فارسی، بولو اقرا بہا فی نفسک، دلی دل میں، وہ دلی دل میں پڑھنا ہی نہیں ہوتا، جو دل میں ہوتا ہے وہ پڑھنا نہیں ہے، جو پڑھنا ہے وہ دل والا نہیں ہے۔ اس لیے اس وقت خاموش رہو، ترجمہ سوچتے رہو، یہ اقرا بہا فی نفسک، دلی دل میں اس کو پڑھو۔ اور امام ترمذی نے آگے کہا یتبع سکتات الامام، امام کے سختوں میں پڑھے گا، امام کہ الحمدللہ رب العالمین، مقتدی کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، امام کہے گا الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم، یتبع سکتات الامام۔ اب اس کا مطلب سورہ فاتح واجب ہے، اور سورہ فاتح واجب موقوف ہے کس پر؟ بولو سکتات پر، لہذا سکتات امام پر سکتہ ہر آیت پر ٹھہرنا واجب ہوگا، یہ کسی کا بھی مذہب نہیں ہے۔ آسمان سے گرا، کھجور میں اٹکا، بولو۔ اس لیے یہ جماعتیں حیران ہیں آج تک۔ سعودیہ والے، ہم نے بھی ایک زمانے سے ہم حج کر رہے ہیں، 20-25 سال سے ہم حج پہ جا رہے ہیں، یہ بدعت نہیں تھی، اب شروع کر دیا ہے سلفیہ نے، جھوٹ بول 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 کر کے آج امام اتنا طویل سکتہ کرتا ہے، خدا کی قسم کسی بھی حدیث میں نہیں ہے، نہ حدیث صحیح میں ہے نہ ضعیف میں، اتنا طویل سکتہ کرتا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے خود دیکھا کہ کتنے مرتبہ حذیفی میں نے 3 مرتبہ الحمد پڑھا، پھر اس کے بعد سورت شروع کرتا، سمجھے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، ٹھیک ہے کرو، الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین، صراط المستقیم غیر المغضوب علیہم، الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین، صراط المستقیم الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین، صراط المستقیم
والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. سمجھتا ہے؟ پھر وہ جا کر کے شروع کرتا ہے 3 مرتبہ تکڑا آدمی اگر پڑھے اور کتنا اس کو سختہ کرے تو نوجوان تو جلدی پڑھیں گے اور بڈھے اس وقت تک اس کو ٹھہرنا چاہیے. اس وقت تک وہ ٹھہرے گا جب تک کہ بڈھا اپنا یہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے. اور جب وہ سورہ فاتحہ پورے کرے سارے کے سارے تو پھر پیچھے سے کمی سے اس کے کھینچے ہلڑے پلنا آنے ایسا فارغ دی چکا ہوں. سمجھے بھائی جان؟ چلو آگے ہم فارغ ہو چکے. اس لیے کمال یہ ہے، میں نے عرض کیا پٹھان نے کہا پڑھ کلمہ، اس نے کہا کہ مجھے نہیں آتا. کہا پڑھ. کہا کہ چلو سکھاؤ. تو پٹھان نے غریب نے کہا ہائے افسوس مجھے کلمہ آتا آج ایک میرے ہاتھ پہ مسلمان ہوتا. کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ کس جگہ پڑھنا ہے. کہیں یتبع سکتات الامام اور کہیں آخر میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اور کہیں کیا ہے. سمجھے؟ اور امام اگر بلوچ ہوگا یا پٹھان ہوگا یا سندھی امام ہوگا تو پھر کیا پڑھیں گے آپ؟ کہاں سکتہ کرے گا وہ ظالم؟ تو شروع گئے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس نے کوئی سکتہ نہیں کیا، صرف آمین کا سکتہ کیا ہے. سمجھے؟ تو پھر امام پر سکتہ لازم ہوگا، واجب ہوگا. ما یتوقف علیہ الواجب فہو واجب. اس لیے اس مذہب کا پڑھو. کہاں پڑھیں اس کا کوئی پتہ نہیں. کہا پڑھو. سمجھتا ہے؟ آج تک دنیا میں کہیں بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی اہل حدیث نے لکھ کر، اہل حدیث تو ہم ہیں الحمدللہ، اہل حدیث حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان ہیں. قربان جاؤں تیرے قبر پہ. سبحان اللہ. 100 سال گزرنے کے بعد بھی اسپتال میں مولوی صاحب غنودگی طاری ہوگی. اچانک آنکھیں کھل گئی. کہنے لگے کدھر تم لوگوں نے مجھے لایا؟ لے جاؤ مجھے بخاری میرے سامنے رکھو. میرے بخاری کا کیا ہوگا؟ سمجھے میں لوگوں؟ سبحان اللہ. یہ لوگ ہیں اہل حدیث. تو سلیم اللہ ہے. اہل حدیث تو انور شاہ کشمیری ہے. اہل حدیث تو حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ. اہل حدیث تو حضرت اقدس امام اہل سنت مولانا سرفراز خان ہے. مولانا عبدالحق ہے. یہ لوگ اہل حدیث ہیں. ہم اہل حدیث نہیں ہیں. سمجھے؟ تم ہماری ان بکواسات کو تو کچھ بھی کرو لیکن ہم اہل حدیث ہیں. صبح سے لے کر کے شام تک بیٹھتے ہیں مولوی صاحب. میں جس دن ان دنوں میں جیسے پڑھا رہا ہوں آپ دیکھیں، میں ترکیب بھی کر رہا ہوں ترجمہ بھی پڑھا رہا ہوں. آپ کے مفسرین ابھی 3 گھنٹے پڑھاتے ہیں. شان نزول پڑھا کر کے وہ 15 پڑھا. انشاءاللہ آگے 10 پارہ کریں گے. سمجھے؟ اس لیے کہ اس پہ ورم آتا ہے. اس پہ ورم آتا. سمجھے؟ ہم لوگ اہل حدیث نہیں ہے کہ صبح سے لے کر کے شام تک بخاری مکمل پڑھائے، ترمذی مکمل پڑھائے، ابو داؤد پڑھائے، نسائی پڑھائے، مشکات پڑھائے. اللہ آپ کا بھلا کریے. مدرسے چندہ بھی کرے، تقریر بھی کرے. یہ کرے. اہل حدیث ہم نہیں ہے. تو ہے الو کا پٹا. یہ اہل حدیث نہیں ہے. تم نے ٹٹی کا نام لڈو رکھا ہے. یہ تمہاری غلطی ہے آپ لوگوں کی. یہ اہل حدیث نہیں ہے. سمجھ شریف میں کہ اہل حدیث وہ ہے کہ جن کا اوڑھنا بچھونا وہ کیا ہے؟ حدیث ہے، حدیث رسول ہے. یہ اہل حدیث نہیں. حدیث کی عبارت ہی غلط پڑھتے ہیں. سمجھے میں کو؟ اس لیے کرے فقض ما انتقاض کرتے رہو. لیکن اس قسم کے میں نے عرض کیا کہ سکتہ طویلہ کہیں قرآن و سنت میں نہیں ہے. اس لیے دوستوں سے گزارش ہے. آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ بہت خطرناک ہے یہ اذا. ان شک کے لیے آتا ہے اور اذا یقین کے لیے آتا ہے. انا ان شککت وجدتمونی جازما، انا ان شککت وجدتمونی جازما واذا جزمت فانی لم اجزمی.
انا ان شکک تو اگر میں شک میں ہوں فجدتمونی جازمن مجھے دیکھو کہ میں جزم دیتا ہوں، یعنی ان جزم دیتا ہے مضارع کو. وَإِذَا جزم تو لیکن بات پکی ہو جائے اور اذا جہاں پر آ جائے فإنی لم اجزمی، وہ مضارع کو جزم نہیں دے گا. انا ان شکک تو وجدتمونی جازمہ وَإِذَا جزمت فإنی لم اجزمی. اڑے کچھ پہلے پڑھا اے جی حروف جوازم. جو علم صرف میں خواندم ہمیں گفتم ز درد دل کہ ہجرت حرف جازم است قلبم فعل مجزوم است. بے ذوق کو اٹھا کر کے اس کے گلے میں رسی ڈالو، گھسیٹو اس کو، سمجھے؟ بے ذوق لوگوں کے سامنے بھی ان کا ترجمہ کی ضرورت بھی نہیں ہے، خواہ ہے. اڑے مسئلہ سمجھ میں آیا مولانا؟ یہ اس کا خیال کر لینا مولانا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا، یہ مائے کف ہے، کف یا کفو کا معنی روکنے کے، اس کو کف کہتے ہیں، اس لیے کہ اگر کوئی تلوار مارے گا تو اب گردن آگے کریں گے یا یہ کریں گے، سمجھے؟ اس سے تلواروں کو روکتا ہے، گردن کوئی بھی نہیں دے گا، سمجھے بھائی جان؟ وقت ضرورت چوں نماند گریز، وقت ضرورت چوں نماند گریز، دست بغیرت سر شمشیر و تیز. جب بھاگنے کی کوئی صورت نہ ہو جائے تو آدمی ہاتھ دیتا کہ ہاتھ میرا کٹے لیکن گردن نہ کٹے، اس لیے کفا یا کفو یہ کف ہوتا ہے، سمجھے بھائی جان؟ یہ روکتا ہے. تو مائے کافہ ہوتا ہے یہ، ان کو عمل سے روکتا ہے. اب حضرت مولانا ان کوئی عمل نہیں کرے گا. نحنو مرفوع محلن بعامل مانوی، اور مصلحون اللہ قبل اس کے لیے خبر ہے لیکن مصلحون میں نحنو نکلے گا. زیدون مصلحون، اب مصلحون کے اندر ہم نکلے گا. نحنو مصلحون، اب مصلحون کے اندر نحنو نکلے گا. اور انتم مصلحون، اب مصلحون کے اندر ضمیر فاعل انتم نکلے گا. خلاصہ یہ نکلا مشتقات کے جو صیغے ہوتے لا بشرط شے کے درجے میں ہوتا ہے، ان میں غائب بناؤ بنا سکتے، ان میں حاضر بناؤ بنا سکتے، ان کو مخاطب بناؤ بنا سکتے. جیسا کہ یہ صاف پانی ہے، اس میں کالا رنگ ڈالو، گولڈن رنگ ڈالو، سمجھے؟ اور اس میں ہرا رنگ ڈال دو. اسی طرح اب آپ کہیں گے انا ضاربن زیدن، ضاربن کو اعتماد ہے کس پر؟ انا مسند الیہ پر. انا مرفوع محلا مبتدا، ضاربن اسم فاعل، اور انت ضمیر اس کا، انا ضمیر اس کا فاعل، اور زیدن مفعول بھی. اب یہ خبر بنے گا انا ضارب. اب ضاربن عمل کرے گا، فاعل اس کا کیا ہے؟ انا آئے گا، اس لیے کہ مبتدا. اور انت ضاربن زیدن، اب انت مرفوع محلا مبتدا اور ضاربن کے اندر انت نکلے گا. اور زیدن ضاربن امرن، زیدن ضاربن امرن، اب ضاربن کے اندر ہوا نکلے گا. خلاصہ یہ نکلا کہ ضاربن لا بشرط شے کے درجے میں ہے، اس کو جس طرح بھی بناؤ اس صاف پانی کی طرح. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام فابوا یحودانی او ینصرانی او یمجسانی. بچہ بالکل صاف پانی کی طرح ہے، چاہے یہودی بناؤ یا یہ کہ دیوبندی بناؤ یا بریلوی بناؤ یا شیعہ بناؤ، کچھ بناؤ، تمہاری مرضی ہے، سمجھے؟ خیال کرو. ورنہ ایسے نہیں انا تاکلو، بولو کیا ہے انا، کیا ہے؟ ہمارے بھائی جان مولانا محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ مذاق کرتے ایک طالب علم سے، وہ پتہ نہیں خامسہ سادسہ کا تھا، کہتا ہے یہ تضرب تک کون سا صیغہ ہے؟ بولو کیا ہے؟ تضرب تک. حضرت نے کہا کہ یہ پوچھ کر کے آ جاؤ تضرب تک کون سا صیغہ ہے. 2-3 دن کے بعد آ گیا، کہتے مولانا محمد صادق صاحب واللہ دوستوں سے پوچھا، بہت پوچھا، سر اس کا مضارع کا ہے، دم اس کا ماضی کا، حیران ہے کیا کریں. سر اس کا کیا ہے؟ مضارع کا، اور دم کیا ہے؟ حیران ہے کہ کیا کریں، سمجھے؟ اس طرح ہوتا رہتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، ابھی ترکیب ہو گئی نہیں پہلے والے. أَلَا إِنَّهُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. اب آپ یہ کریں اعلی حرف تنبیہ، تنبہوا ایھا المخاطبون، مخاطب میں مخاطب ہوں، آپ لوگ مخاطب ہیں. انہم، ہم یہ مؤکد ہیں اور ہم اس کے لیے تاکید ہے. یہ ان کا اسم ہو گیا. المفسدون اس کے لیے خبر بنے گا، المفسدون میں ہم ضمیر فاعل نکلے گا. آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اس وقت یہ ہم تاکید ہو گیا. لیکن بولو، لیکن مؤکد تاکید دونوں کا اعراب ایک ہوتا ہے. انہم، یہ ہم منصوب ہے، ان کا اسم، لیکن دوسرا جو تاکید ہے اس کی وہ مرفوع ہے. اس کو کہتے ہیں استعارۃ المرفوع للمنصوب، کہ مرفوع کو منصوب کی تاکید بنانا. یہ قرآن میں بہت ہے، سمجھتا ہے؟ کبھی استعارۃ المرفوع للمنصوب، سمجھے؟ استعارۃ المرفوع للمنصوب، اور کبھی استعارۃ المنصوب للمرفوع.
یہ استعارہ کا قاعدہ چندہ لینا ہے عاریتاً. انک انت التواب الرحیم، انہ هو التواب الرحیم، انک انت العزیز الحکیم، انک انت السمیع العلیم. آپ سمجھ رہے ہیں؟ انک انت، یہ انت مرفوع ہے، انہ یہ منصوب ہے، ہوا مرفوع ہے، اس کے لیے تاکید بنے گا. یہ استعارۃ المرفوع للمنصوب، بولو استعارۃ المرفوع للمنصوب، سمجھے؟ اور کبھی استعارۃ المنصوب للمرفوع ہوتا ہے، منصوب کو مرفوع. ترمذی میں نے ساتھیوں کو دکھایا، حدیث میں بہت سی اس کی مثالیں ہیں. فرماتے ہیں گھر سے جب نماز کے لیے آدمی نکلتا ہے، سمجھے بھائی جان، لا یخرجہ، گھر سے اس کو نہیں نکالتا مگر الا ایہا، نماز اس کو نکال دیتی ہے. گھر سے کسی اور مقصد کے لیے نہیں نکلتا، لا یخرجہ الا ایہا. دوسری روایت ہے لا ینہزہ الا ایہا، سمجھے؟ اب یہ الا، اللہ قبلہ کرے، حرف استثناء کرے، ایہا یہ فاعل ہے، حالانکہ ایہا ضمیر منصوبہ منفصلہ میں سے ہے، ضمیر منصوب منفصل ہے. یہ استعارۃ المنصوب للمرفوع ہے مولوی صاحب، حدیث میں اس کی مثال ہے. بخاری میں بھی ایسی مثال ہے، لیکن ترمذی میں ہے، بخاری والا اس وقت میرے ذہن میں نہیں. ترمذی جلد اول میں ہے. یہ اللہ کے لیے کچھ پہلے پڑھا بہت ہے. ان ترنی انا اقل منک مالا و ولدا، ان ترنی انا اقل، ان ترنی یا ضمیر منصوب ہے، اس کی تاکید انا ہے، انا مرفوع. بہت ہے مثال ہے اس کی. ایک یہ ترکیب ہو گیا، ہم تاکید ہو گئی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں. اور یہ ہے کہ یہ ان کا اسم ہو گیا، المفسدون اس کے لیے خبر. دوسری مسئلہ دوسرا یہ کہ ان ہم ان کا اسم ہو گیا، اور ہم یہ مبتدا اور المفسدون اس کے لیے خبر. مبتدا خبر مل کر کے پھر یہ خبر بنیں گے ان کے لیے، سمجھے. اور تیسرا یہ کہ ان اور مشبہ الفعل ہم اس کا اسم اور المفسدون اس کی خبر، اور ہم ضمیر فصل لا محل له من الاعراب ہے، اس کے لیے محل اعراب نہیں ہوگا. تین ترکیبوں میں سے کوئی بھی کرے، اللہ کے ہاں آپ کی گرفت نہیں ہوگی انشاءاللہ. کچھ پہلا پڑھا مولانا؟ الا انهم المفسدون ولكن لا يشعرون، لیکن عمل نہیں کرے گا چونکہ مخفف ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اسی طرح قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا کی ترکیب آپ کو بتا. آمِنُوا ایمانا ثابتا كما آمن الناس، تو کاف ظرف مستقر ہمیشہ بنے گا، ظرف لغو نہیں بنتا. یہ ہمارے اردو ترکیب والوں کی بڑی غلطی ہے، بدبختوں کی. ظرف مستقر بنے گا، ظرف لغو نہیں بنے گا، سمجھے. لہذا آمِنُوا ایمانا ثابتا كما آمن الناس، بولو ایمانا ثابتا کما آمن، ثابتا کائنا حاصلا موجودا مستقرا، اس کو صفت بنائیں گے. ایمانا مفعول مطلق بنے گا آمنو کے لیے، ہو گیا. قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، قالوا انؤمن ایمانا کائنا کما آمن السفهاء الا انهم متنبئون السفهاء. یہ بے وقوف ہے، ولكن لا يعلمون صفاتهم، لیکن اپنی یہ کہ بے وقوفی کو جانتے نہیں. ملنگو حذف المفعول للتعمیم، مفعول کو حذف کرتے تعمیم کے لیے، ولكن لا يعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں، اپنے بے وقوفی کو نہیں جانتے ہیں، یہ اپنی خباثت کو نہیں جانتے، یہ اپنی حماقت کو یہ نہیں جانتے، یہ اپنی انسانیت کو نہیں جانتے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں. یہ اپنے رب کو نہیں جانتے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں. یہ پیارے محمد کو بھی نہیں جانتے، اس لیے حذف المفعول للتعمیم. ارے میں جانتا ہوں، ارے میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں تو فعل فاعل ہے، مفعول کہاں ہے؟ ارے تو مجھے نہ چھیڑ، میں جانتا ہوں. کیا جانتا ہوں؟ تیری خباثت جانتا، تیری حماقت جانتا، تیری بے وقوفی جانتا ہوں، تیری غداری جانتا ہوں، سمجھ شریف میں ہے. اس لیے حذف المفعول للتعمیم. کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. واللہ یعلم کل شیء وانتم لا تعلمون ای شیء، اللہ سب کچھ جانتا ہے، تم کچھ بھی نہیں جانتے ہو. حذف المفعول کیا ہوتا ہے؟ سمجھے، یہ تعمیم کے لیے. اس طرح دھمکیاں بھی ہوتے ہیں. ہاں جی علامہ اورنگزیب فاروقی کو رہا کرو ورنہ، مولانا فضل الرحمان کو رہا کرو ورنہ. یہ ورنہ کیا ہے؟ ورنہ روڈ بلاک کریں گے، ورنہ دھرنا دیں گے، ورنہ جنگ کریں گے، ورنہ احتجاج کریں گے،
سمجھے؟ اس ورنہ میں بہت کچھ ہے، سمجھ شریف ہے کہ نا؟ یہ ہوتا ہے. ہو گیا مولانا؟ یہاں لا یعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جس وقت ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں قالوا آمنا، تو کہتے ہیں ہم نے ایمان لایا. سمجھے بولوں؟ یہ وہی مسئلہ جو میں نے آپ کو بتایا. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے رؤساء کے پاس چلے جاتے، شیاطین الانس کے پاس چلے جاتے ہیں، یا شیاطین الجن بعض لوگوں نے لکھا لیکن مرجول قول ہے. قالوا انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، عقیدتاً، ہم عقیدتاً، مذہباً، مکاناً، مدتاً، نصرتاً، ہم ہر طریقے سے تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزون بہم، ہم تو ان پر یہ کہ مذاق کرتے ہیں. مومنین کے پاس جا کر کے ان کے پاس مذاق کرتے ہیں، ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے. یعنی آمنا کہتے ہیں جب ومن الناس من یقول آمنا باللہ، یا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ایمان والوں سے جب ہم آمنا کہتے ہیں، یہ مذاق ہے بابا ہمارا. دیکھو ایک یہ ہے کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں نے ایمان لایا، یہ پکا ایمان ہوگا میرے دل میں بشر. دوسرا یہ، ارے بابا ہم نے ایمان لایا، ارے بابا ہم نے ایمان لایا. سمجھ میں نہیں ہے؟ ہاں، یہ آدمی بڑا ماہر ہے. بولو یہ آدمی کیا ہے؟ یہ بڑا ماہر ہے. تو واقعتاً ہے یہ آدمی بڑا ماہر ہے، یعنی نہیں ہے. یہ آدمی بڑا ماہر ہے، یقین کرو بڑا ماہر ہے. ہو گیا؟ یقین کرو بڑا ماہر ہے. ہو گیا؟ دوسرا آپ لوگ یقین کرو یہ بہت بڑا ماہر ہے. جملہ ایک ہے نہیں ہے، لیکن یہ دوسرا ذلت ہے کہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. سمجھے؟ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال ھذا ربی. اشکال ہو گیا، کوئی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں. چاند کو دیکھا کہا ھذا ربی، کہتے ابراہیم مشرک ہو گیا، کیسے رب کہا؟ سمجھے؟ تو ہم اور آپ اس کے پاس تو نہیں تھے، کہا ہاں یہ رب ہے. سمجھے؟ بات ہی ختم. کس نے من فعل ھذا بآلہتنا، کس نے ہمارے یہ کہ معبودوں کا یہ اشر کیا؟ قال بل فعلہ کبیرہم، ان کے بڑے نے کیا، میں نے نہیں کیا بلکہ ان کے بڑے نے کیا. یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے. یہ تحریر کس نے لکھی ہے؟ یہ میں نے نہیں لکھی ہے بلکہ اس نے لکھی ہے، یعنی میں نے لکھی ہے. یہ تحریر کس نے لکھی ہے؟ میں نے نہیں لکھی ہے بلکہ اس نے لکھی ہے. تو میں نے لکھی ہے اور کس نے لکھی ہے؟ ارے سمجھ نہیں ہے؟ یہ کوئی جھوٹ نہیں ہوتا. مقام حال کو بھی دیکھو، توجیہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں مول صاحب. جہالت ہے کہ ادھر ادھر کی باتیں دور دور کے لے جا کر کے لگاتے ہیں. سمجھے؟ نبی کو کوئی کیا بناتا ہے، کوئی نبی کو کیا بناتا ہے. دلالت الحال سے الفاظ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. سمجھے بھائی جان؟ سمجھے؟ وہ دلالت الحال خود بخود بھی بتاتا ہے. اگر میں نے نہیں کیا تو کیا اس بت نے کیا ہوگا، پتھروں نے کیا ہوگا؟ سمجھے؟ بلکہ اس نے کیا، اس کی شکل تو دیکھو، اس نے کیا. آیا مسئلہ سمجھ؟ چلے گا مولانا انا معکم انما نحن مستہزئون. ہو گیا؟ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ مذاق فرماتے ہیں، یعنی مذاق کا یہ مشاکلت فرماتے. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم، اور ان کی سرکشی کے اندر اللہ ان کو ڈھیل دیتا رہتا ہے. یعمہون درحال ہے کہ یہ اندھے ہیں، ویعمہون یہ دیکھتے بھی نہیں ہیں، اور اندھے ان کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے. مولانا خیال کر لینا، اللہ مذاق سے پاک ہے. سمجھے؟ ایک تو یہ اللہ یستہزئ بہم یہ مشاکلتاً کہا ہے. یہ کیا ہے؟ مشاکلہ. تشاکل کا معنی ہوتا ہے اتحاد الالفاظ اور تغیر المعنی، معنی الگ ہے، الفاظ ایک ہے. سمجھے؟ جس کو آپ جناس کے تشابہ فی اللفظ تغیر فی المعنی، لفظ ایک ہوگا. آپ نے سنا ہے سپاہی صاحبہ والے کہتے ہیں وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے، ہم بھی ہیں تمہارے جیسے انسان، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. تو وہ تو کہتے ہیں ہم متا کریں گے، تو کب کریں گے؟ وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے، ہم بھی ہے تمہارے جیسے انسان، جو تم کرو گے وہ ہم کریں. تو وہ تو اور بھی بہت کچھ کرتے، آپ کریں گے؟
بوڑھا ایک بزرگ جب غصہ ہوتا ہے، ارے تو بدمعاشی کرتا ہے نا، یہ بدمعاشی ہمیں بھی آتی ہے، ہم تمہیں بتا دیں ہم بھی بدمعاش ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ غریب بڈھا کیا بدمعاشی کرے گا، بدمعاشی نہیں کرتا، مانا ہم تمہیں سزا بدلہ اس کا دیں گے۔ یہ تشاکل مشاکلت ہوتا ہے، اتحاد الالفاظ اور تغایر فی المعنی، یا جناس تشابہ فی اللفظ تغایر فی المعنی۔ لفظ ایک ہوتا ہے لیکن معنی الگ ہوتا ہے۔ سنگ دل نے سنگ لے کر سنگ دل کے گھر گیا، سنگ دل نے سنگ دل سے سنگ کھا کر مر گیا۔ بولو، سنگ دل نے سنگ لے کر سنگ دل کے گھر گیا، سنگ دل نے سنگ دل سے سنگ کھا کر مر گیا۔ اللہ مغفرت فرمائے۔ یہ ہر سنگ دل کا معنی الگ ہے، ایک عاشق ہے ایک معشوق ہے۔ سمجھ رہی ہوں؟ ہمدم کی قسم ہمدم کے لیے ہمدم کو گئے ہمدم نہ ملے، مرہم کی قسم مرہم کے لیے مرہم کو گئے مرہم نہ ملے۔ ہمدم کی قسم ہمدم کے لیے ہمدم کو گئے ہمدم نہ ملے، مرہم کی قسم مرہم کے لیے مرہم کو گئے مرہم نہ ملے۔ اے پھول یہ پھول میرے پھول کو دینا، پھول سے کہنا یہ پھول تیرے پھول نے دیا ہے۔ عملوں کو سمجھے؟ آپ کہتے ہیں جانا کھانا کھا کر کے جانا، بولو جانا، جانا کا معنی اے میری جان، کھانا کھا کر کے جانا اس کا معنی پھر چلے جانا۔ حضرت تھانوی سے کسی نے کہا کہ حسین احمد مدنی سے سب محبت کرتے، اس کی شان جمالی ہے، اور آپ سے قریب نہیں آتے، آپ کی شان جلالی ہے۔ بولو، حسین احمد مدنی سے سب محبت کرتے، ان کی شان جمالی ہے، اور آپ سے ڈرتے ہیں، آپ کی شان جلالی ہے۔ تو حضرت اقدس نے فرمایا ہاں بھائی، حسین احمد مدنی کی شان جمالی ہے، انہوں نے اپنی شان جمالی، ہماری شان جلالی ہے، ہم نے اپنی شان جلالی۔ کچھ پلا پڑا نہیں پڑا، لفظ تو ایک ہے، ہماری شان جلالی ہے غصے والی، ہم نے اپنی شان جلالی، آگ لگا دی اس کو۔ حسین احمد کی شان جمالی ہے، جمال و خوبصورت ہے، انہوں نے اپنی شان جمالی یعنی بٹھایا۔ جمال بھی دونوں معنوں میں الگ ہے اور یہ بھی الگ ہے، اور نہیں تو اور سمجھو۔ رحمتیں اک بہان میں جوید، رحمتیں اک بہان میں جوید۔ آپ نے کہا مولوی صاحب نے ایک ہی مصرع پڑھا، حالانکہ یہ شعر ہے پورا، یہ دو مصرع الگ الگ ہیں، ہر ایک کا معنی الگ ہے۔ رحمتیں اک بہان میں جوید، رحمتیں اک بہان میں جوید۔ رحمت حق بہا، قیمت نمے جوید نہیں مانگتی، اللہ کی رحمتیں قیمت نہیں مانگتی، پیسے نہیں مانگتی۔ رحمت حق بہانہ میں جوید، اللہ کی رحمتیں بہانہ تلاش کرتی ہے۔ پہلے بہا قیمت نمے جوید، اور دوسرا بہانہ، پورا کا پورا ایک کلمہ ہے، ہیلا بہانہ۔ رحمتیں ایک بہانہ میں جوید، رحمتیں ایک بہانہ میں جوید۔ اڑے کچھ بلا پڑا، لفظ الگ الگ ہے، تو یہاں بھی ہے۔ اب استہزاء اور قاعدہ میں نے کل آپ کو جواب دے دیا، اسناد فعل الی فاعل یغیر اسنادہ الی فاعل آخر۔ استہزاء کا جب فاعل منافقین ہوں گی اس کی نوعیت الگ ہے، اور اس کا اللہ جب ہے تو اللہ بدلہ دے گا، اس کی نوعیت الگ ہوگی۔ یہ مسئلہ تو میں نے آپ کو بتایا۔ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، سمجھے؟ یوسف نے بھی ارادہ کر دیا اور زلیخا نے بھی ارادہ کر دیا۔ زلیخا نے بدکاری کا ارادہ کر دیا کہ میرے ساتھ حضرت یہ کہ بدفعلی کرے، اور یوسف نے اپنے بچانے کا ارادہ کر لیا۔ ایک ہی ہم ہے، جبکہ ہم بہا پر آپ عطف کریں وہ انشاءاللہ مسئلہ آئے گا، جبکہ وقف تو ہمت بہ پر ہے۔ دوسرے تاج کمپنی کے قرآن میں ہم بہا پر وقف ہے، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سمجھے؟ وَلَقَدْ ہمت بِمُوَاقَعَتْ بِالْمُوَاقَعَتِ، اس نے بدکاری کا کہ میرے ساتھ مواقعات ہو جائیں۔ وَهَمَّ بِدَفْعِهَا، اور حضرت نے ٹالنے کا ارادہ کر دیا۔ سمجھتا ہے؟ فاعل الگ ہے تو اس لیے فعل کی نوعیت الگ ہو جائے گی۔ یہ وہی ہے اسناد فعل الی فاعل یغایر اسناد الی فاعل آخر، اس لیے اللہ استہزاء سے پاک ہے۔ ہو گیا؟ پھر دوسرا مسئلہ سمجھو، انا معکم، ایک معیت اعتقادی ہے، انا معکم فی العقیدۃ، ایک معیت علمی ہے، وہو معکم اینما کنتم، وہو معکم، یہ معیت بولو علمی ہے۔ ایک ہے معیت نصرتی، اننی معکما اسمع و ورا، موسیٰ ہارون جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری مدد کروں گا، یہ معیت نصرتی ہے۔ سمجھ رہی میں یقین؟
اور ایک معیت مکانی ہے، انا معکم، ہم لوگ کلاس میں بیٹھے ہوئے، سمجھتا؟ معیت مکانی. ایک معیت زمانی، انا معکم، ہم سب ایک زمانے میں بس رہے. معیت نصرتی، معیت مکانی، بولو، معیت مکانی، معیت نصرتی، معیت اعتقادی، معیت زمانی، یہ سب اس میں. اس لیے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء، جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں ایماناً، اعتقاداً اور نصرتاً، معیتاً، زماناً، مکاناً، ہر طرح سے محمد کے ساتھ ہیں. اس طرح بوڑھ بوچے اڑے کچھ مطلب پڑھا، ترکیب ہو گئی مولانا. اللہ یستہزئ بہم یعنی یجازیہم علی استہزائہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. مولانا مسئلہ یہ ہے، امی ہے یعمہ ہو، یہ دل میں استعمال ہوتا ہے، دلی طور پر جو نابینا ہوتا ہے، جس کا دل نابینا ہو اس کے لیے ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور امی ہے یعمہ وہ آنکھوں کی نابینائی کے، لیکن ایک دوسرے کے جگہ پر استعمال بھی ہوتے کبھی کبھی. لیکن لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور. اب دل کے لیے امی یا یعمہ کا استعمال کیا، حالانکہ دل کے لیے آتا ہے، دل کی نابینا کے لیے امی ہے یعمہ ہو، یعمہون. لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور. ہو گیا؟ چلیے گا آگے پورا کر لیتا ہوں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما كانوا مہتدین. یہی لوگ ہیں اشتروا الضلالۃ، جنہوں نے نفاق کو خرید لیا، بالہدی ایمان کے مقابلے میں نفاق کو لے لیا، کفر کو خرید لیا ایمان دے کر کے. فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نفع والی نہیں ہو گئی. وما كانوا مہتدین فی تجارتہم ھذہ، اپنی اس تجارت کے اندر ان کو کوئی راستہ نہیں ملا. مولانا خیال کر لینا، عام مفسرین یہاں پر یہ پڑھتے ہیں کہ اشتروا اختارو، استحبوا اختارو، رجحوا الضلالۃ، اختیار کیا انہوں نے. حقیقی بے شرع نہیں تھا، لیکن ایسا نہیں ہے. مولانا یہ کتاب مولوی صاحب کی ہے، اس میں میرے لیے تصرف حرام ہے، اور یہ پیسے میرے ہیں، اس میں مولوی صاحب کے لیے تصرف حرام ہے. آیا مسئلہ سمجھ میں؟ لیکن جب ہماری خرید و فروخت ہو گئی تو کتاب میں نے لے لیا، پیسے میں نے اس کو دے دیا، تو اب پیسے میرے ملکیت سے نکل گئے اور ملکیت سے نکل گئے. ٹھیک ہے؟ ایک پھر عام طور پر با داخل ہوتا ہے، سمن پر داخل ہوتا ہے، اور سمن مقصودی نہیں ہوتا، مقصودی تو مبی ہوتا ہے. یہ دیکھو بالہدی، یہ ایمان ہے، اس پر با داخل. ایمان ان کے ہاں کوئی مقصودی نہیں ہے، اور کفر کو اور نفاق کو لے لیے، یہ مبی بنائے، مبی مقصودی ہوتا ہے. سمجھ رہے؟ خلاصے ہیں کفر اور منافقت یہ مبی ہے، ان کا مقصودی ہے. اور بالہدی اب نتیجہ یہ نکلا، ایمان ان سے نکل گیا، ان کے ہاتھ سے نکلا، اور ضلالت اور کفر ان کے پاس آ گیا. اس کو سمن غیر مقصودی سمجھ کر کے دے دیا. یہی بے و شرا کا بے جب مکمل ہو جاتی ہے تو پھر یہ کہ مبی بائے کے ملک سے نکل جاتا ہے، اور سمن مشتری کے ملک سے نکل جاتا ہے. ایمان چلا گیا. لیکن آپ کہیں گے ایمان ان کے پاس تھا کہاں کہ نکل گیا؟ منافق کے پاس، منافق ہے ہی کافر ہے، اس کے پاس ایمان تو ہے ہی نہیں ہے. آیا اس میں؟ تو جواب اس کا یہ ہے، وہ فطری صلاحیت، فطری استعداد جو اللہ نے ہر انسان میں رکھی، اس کو بھی انہوں نے ضائع کر دی. یہ اس لیے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، فطرت اسلام ہر بندے کے اندر ہی موجود ہے. یہ ہے، یہ صاف پانی، یہ اسلام میں کھپتا تھا، لیکن اس میں پیشاب ڈالنے کے بعد اب یہ پانی رہے گا؟ اس کو ضائع کر دیا انہوں نے. یہ صلاحیت صافی کی ان میں تھی. اللہ کے لیے ہو گیا، بس ختم ہو گیا مسئلہ. ہو گیا مولانا؟ اولئک مرفوع محلا مبتدا بنے گا، الذین مرفوع محلا اس کے لیے خبر، اشتروا الضلالۃ بالہدی اس کے ساتھ متعلق ہو گیا، یہ صلہ ہو گیا الذین کے لیے، اور الذین خبر ہو گیا. ما ربحت تجارتہم، تجارت فاعل ہو گیا ربحت کا، اور وما كانوا مہتدین جملہ اس پر عطف ہے، کان اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے. واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. مسئلہم صبح سے انشاءاللہ شروع ہو جائے.